اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجی محمد علیہ. جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آپ کا یہ تعلیمی سال آج اختتام پذیر ہو رہا ہے اور آج آپ لوگوں کا امتحان بھی ہے اور ایام اعضا بھی بالکل قریب آ گئے ہیں اور بہت بڑی تعداد آپ خواتین کی وہ مجالس اعضا منعقد بھی کرے گی. بہت سی طالبات مجالس اعضا سے خطاب بھی کریں گی اور بہت سارے دینی کام آئندہ آنے والے دنوں میں انجام پائیں گے. آج کے دن کے حوالے سے خاص پیغام بھی آپ کو دینا ہے جو ہم سب لوگوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جو افراد بھی دین کے کسی بھی اعتبار سے کسی بھی شعبے میں کوئی خدمات انجام دے رہے ہیں، ایک بہت بڑا خطرہ ان کے پیش نظر ہمیشہ رہنا چاہیے اور وہ ہے ایک مرض جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے. ریاکاری ایک ایسی عجیب و غریب بیماری ہے کہ باقاعدہ جس کو روایات میں شرک اصغر بھی کہا گیا ہے، چھوٹا شرک. یہ بیماری دلوں کے اندر پلتی رہتی ہے اور ریاکار شخص لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور جب حب جاہ اور حب شہرت کسی کے اندر یہ امراض پیدا ہو جائیں کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، میں لوگوں میں شہرت کو حاصل کر لوں، لوگوں میں میری ہر جگہ واہ واہ ہو جائے، میں بہترین مجلس پڑھنے لگوں، میں بہترین درس دینے لگوں، میں بہترین نوحہ خوانی کرنے لگوں، میں بہترین مجلس پڑھنے لگوں، تو یہ مرض جب آگے بڑھ کر ترقی کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو لوگوں کو دکھانے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور پھر ریاکاری اس کے اندر پھلنے پھولنے لگتی. علماء فرماتے ہیں کہ وہ تمام افراد جن کی شہرت ترقی کرتی بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بچ جائیں. بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا اب دیکھیے کہ جو دنیا کمانا یا نام بنانا، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، اس نام کی حقیقت کیا ہے؟ حتیٰ کہ آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کو شاید اپنے دادا دادی نانا نانی کے علاوہ اس سے اوپر کے جو اجداد ہیں ان کے نام بھی پتہ نہ ہو. کسی سے پوچھا جائے پردادا پردادی یا پرنانا پرنانی کا نام کیا ہے تو ہمارے دیکھا جائے تو رشتہ دار، لیکن ہمیں ان کا بھی نام نہیں پتا ہوتا. اور آج کل کے بچے تو اپنے دادا دادی نانا نانی کے ناموں سے بھی واقفیت نہیں رکھتے. تو بس ناموں کی حقیقت یہی، اپنا نام اس کا تو چھوڑے اس طرح کے رشتہ دار. مثلا میں آپ سے پوچھوں، اپنے طور پر ہی جواب دیجیے گا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رسول خدا کی نانی کا کیا نام تھا، اب آپ خود جواب دیجیے کہ آپ کو پتا ہے یا نہیں. تو بہرحال اس لحاظ سے ہمارے اعتبار سے نام کمانے کی کوئی حقیقت نہیں. اگر بہت بڑا بھی آپ نے کوئی کارنامہ انجام دے دیا تو بہت ہوا تو آپ کے نام پر کسی سڑک کا نام رکھ دیا جائے گا جس کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں. شارع فیصل اور جناب فلاں شاہراہ جیسے کہ آپ دیکھتی ہیں روڈوں پہ نام لکھے ہوتے ہیں.
تو اصل مسئلہ یہ ہے جس پر آج ہماری گفتگو ہوگی کہ اصل نیتیں ہمارے دماغ سے نکل گئیں اور غیر الہی نیتوں نے اصل نیتوں کی جگہ لے لی. خدا کے بجائے ہمارے دماغوں میں لوگوں کا خیال آتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ کیسے شہباز ہیں جو مکھی کے شکار پر قانے ہو گئے. ان کا تو ویژن بہت براڈ ہونا چاہیے تھا، ان کی فکر تو بہت علو والی ہونی چاہیے تھی، ان کا ہدف تو بہت بلند ہونا چاہیے تھا، خاص طور پر دینداری کے اعتبار سے جن لوگوں کا نام ہے. تو بہرحال دیکھیے بہت سارے اس طرح کے جو خطرات سے جو سب سے زیادہ دو چار لوگ ہوتے ہیں ان میں یہی درس دینے والے، مجالس اعضاء پڑھنے والے، نوحہ خوانی کرنے والے، کتابیں مثلا لکھنے والے اور شاعر حضرات تو شاید بہت ہی زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں کہ چلیں اس میں تو لوگوں کی نیتوں کا پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات کی جو مجلس پڑھ رہا ہے کیا نوحہ پڑھ رہا ہے اس کی اصل نیت کیا. لیکن شاعر کا تو ماتمہ نظر ہی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، اگر اسے واہ واہ نہیں ملتی تو اس کا دل اداس ہو جاتا ہے، وہ اس کو وہاں جانے کو دل نہیں چاہتا. ایسے افراد کے لیے بڑا خطرہ ہے. اسی طرح ہر وہ چیز جس میں عوامی ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے، عوام کے اندر لوگوں کے اندر جہاں زیادہ جانا ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بہت سارے ذاکر اور بہت سے نوحہ خوان حضرات بہت سے ایسے گیٹ اپ بناتے ہیں، اپنے سٹائلز ایسے بناتے ہیں، میک اپ اس طرح کا کرتے ہیں، لباسوں کی تراش خراش اس طرح سے ہوتی ہے، لہجوں کو بہت بناوٹی بعض اوقات بنایا جاتا ہے. بہت ساری مجالس کے لیے تو باقاعدہ سرخی پاؤڈر اور میک اپ وغیرہ کر کے جانا ہوتا ہے. بالوں کے اسٹائل کیسے کیسے بنائے جاتے ہیں. اب اگر کسی کی نیت دنیا دکھاوے کی نہیں ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن عام طور پر معاشرے کے اندر ہوتا ایسا ہی نظر آ رہا ہے. یا جیسے امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ جب قاری قرآن جب اپنے آواز کے اتار چڑھاؤ کر رہا ہوتا ہے قرات قرآن میں تو وہ بعض اوقات اپنے خدا اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے اور وہ الفاظ کے اس طرح کے پیچ و خم اور اس کی ادائیگی کے اندر ایسا کھو جاتا ہے کہ خدا اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے اور شیطان کا مدعا اور مقصد پورا ہو جاتا ہے، چاہے کوئی شخص بظاہر کتنا ہی نیکی کا کام کیوں نہ کر رہا ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ بعض جو بانیان مجلس ہوا کرتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں نیت مجلس اعضاء برپا کرنے کی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہو جائے. ہماری مجلس، ہماری نیاز، بعض اوقات مجالس کے اندر بڑے بڑے مالداروں اور عہدیداروں کو بلایا جاتا ہے اپنی پی آر بنانے کے لیے، اپنے کام نکلوانے کے لیے. تو آدمی اس غیر الہی نیتوں کی طرف چلا جاتا ہے دینداری کے کاموں میں بھی، یعنی حتیٰ کہ دینداری کے کام جو اسے کہا جاتا ہے وہ ہیں خدا کے کام، اس میں بھی خدا کو نکال دیا جاتا ہے یا خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا جاتا ہے. اب اسی کے اندر اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں. ہماری مسجد، ہمارا مدرسہ اور ہماری امام بارگاہ، اس طرح کی چیزیں، اور پھر اس کو دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، بس ہمارا نام کسی طرح سے بن جائے اور ہم سب سے آگے ہو جائیں. یہ غیر الہی نیت. تو بہرحال جب ایک عالم کہا کرتے تھے اور سمجھانے کے لیے کہتے تھے، وہ کہتے تھے لوگ تمام علماء آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ مشرک نہ بنو، میں کہتا ہوں کم سے کم مشرک تو بنو. تم لوگوں نے تو، وہ عالم کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے تو خدا کو سرے سے نکال ہی دیا. مشرک تو یہ ہوتا ہے نا خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، خدا کو بھی رکھتا ہے اور کسی دوسرے کو بھی اس کے ساتھ رکھتا ہے. تم نے تو اپنی زندگی میں اور نیتوں سے خدا ہی کو نکال دیا. تو اس طرح کی نیتوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. حتیٰ کہ عمومی زندگی میں ہمیں اس قسم کے مظاہر ملتے ہیں کہ انسان، دیکھا جائے انسان کپڑے اپنے آرام اور آسائش کے لیے پہنتا، لیکن کیا ہے ہمیں ان چیزوں کے اندر بھی ہم ریاکاری اور دنیا دکھاوے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. خود چاہے بے آرام ہو جائیں، مثلا خواتین جو چست کپڑے پہنتی ہیں، مثلا اب کس شخص کو آپ دیکھا ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کے اندر انسان پرسکون رہتا ہے، چست کپڑوں میں کتنے بے آرامی محسوس کرتا ہے، لیکن کیا ہے دنیا دکھاوا، ریاکاری، میں اس طرح سے نظر آؤں، یہ اس کے پیچھے مطمع نظر اور مقصد ہوا کرتا. میک اپ کر کے باہر آنا، کتنی محنت لگ رہی ہے، چیزیں کون کون سی تھوپی جا رہی ہیں مثلا منہ کے اوپر، لیکن کیا ہے ریاکاری اور دنیا دکھاوا
ٹھیک ہے، اپنے گھر میں کبھی انسان اتنا تیار ہو کے نہیں بیٹھتا یا اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے اس طرح سے نہیں کرتا، لیکن جب باہر نکلا جاتا ہے اس کے اندر بھی اسی مرض ریاکاری کا ایک عمل دخل ہوتا ہے. لوگ دیکھیں مجھے، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں لوگوں کی وجہ سے. بہت سے خواتین اس سردیوں میں کون کون سے فحش قسم کے لباس، کپریز وغیرہ کون کون سے نکلے، سردیوں تک کے اندر مثلا پہنے پھر رہی ہیں. جب لوگوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ مثلا سردی سے اکڑ رہی ہیں تو وہ صرف دنیا دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو اس عذاب میں اسی دنیا میں مبتلا کر رہی ہیں. آخرت کا تو عذاب اپنی جگہ پہ ہوگا بے پردگی کا. تو نہ صرف یہ کہ دنیا کی چیزوں کے اندر، حتیٰ کہ جو لوگ ملازمتیں کرتے ہیں یعنی اس کے اندر بھی سوائے یعنی دماغ میں بجائے اس نیت کے کہ مجھے میرا اس سے ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، پروردگار کا حکم ہے کہ اپنے ایگریمنٹ کو پورا کروں، میں جاب کو اچھی طرح کروں، لیکن بعض اوقات فقط اپنے باس کی خوشنودی کے لیے، اس کو دکھاوے کے لیے مثلا کام کیا جاتا ہے. وہ لطیفہ بھی مشہور ہے نا، ایک صاحب نے جب اپنی فیکٹری کا دورہ کیا تو دیکھا ایک آدمی بہت تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے. یہ دیکھ لیجیے کس کا ہے کہ بہت سے افراد بڑی تندہی کے ساتھ باس کو دیکھ کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی کر رہا تھا، بہت بڑا خوش ہوا، اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو؟ کہا سر جب سے آپ کو آتے دیکھا. یعنی صرف اس وقت جس وقت باس نظر آ رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو دکھانے کے لیے کام کیا، اس کے بعد ایسی مثلاً بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سے دینداری کے بھی بہت سارے کام ایسے ہیں، جیسا قرآن کی آیات بھی صدقے کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، منت رکھ کر اور اذیت دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. باقاعدہ 6-7 چیزیں اس کے اندر علماء نے بتائی ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ احسان جتا کر اس کو دیا جائے، یعنی وہی غیر الہی نیت، اللہ کے لیے صدقہ دینا چاہیے تھا لیکن تم نے اس پر احسان جتایا یا اپنے صدقے کو ظاہر کر دیا لوگوں کے سامنے، تو کیا ہے کہ ناقص چیز آپ نے پروردگار کے پاس بھیجی. اب بہرحال اس کی حقیقت کیا ہوگی تو میدان قیامت ہی میں جا کر پتہ چلے گا کہ اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا. لیکن بہرحال دنیا کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو ان کی حقیقت فقط یہ کہ جیسے ملتا ہے نا واقعے کے اندر ایک شخص ایک خالی مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، اچانک سے اس کو پیچھے کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی جیسے اندر کوئی داخل ہوا. اب اس نے بہت خشوع و خضوع کے ساتھ اور خوش الحانی کے ساتھ اور بہترین قرأت کے ساتھ نماز پڑھی. تھوڑی دیر بعد جب نماز ختم کی مڑ کے دیکھا تو کتا تھا جو کہیں سے گھومتا ہوا مسجد کے اندر آ گیا. روتے پیٹتے ساری رات اس مسجد کے اندر گزاری اور توبہ کی پروردگار سے کہ نہیں پوری نماز میں نے کتے کے لیے پڑھی. تو بعض اوقات اس طرح کی دیکھیے یہ نیتیں ہماری اس کے اندر زندگیوں کے اندر شامل ہو جاتی ہیں جس میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ مثلا ہمارا نام بس لوگوں کے سامنے ہو جائے اور ہمارا کام بس دوسروں کے سامنے آ جائے، اور یہی ریاکار کی نشانیاں ہوتی. مثال علماء دیتے ہیں کہ ریاکار یا حب جاہ و شہرت کی جو مثال ہے وہ اصل میں ایسے شخص کی مثال کچے چاولوں کی سی. آپ نے دیکھا کہ جس وقت چاول کچے ہوتے ہیں، خوب اچھل رہے ہوتے ہیں، پتیلی کے اندر جوش کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ ان میں اس وقت خوشبو ہوتی ہے نہ ہی کھانے کے قابل ہوتے ہیں. لیکن جب انہی چاولوں کا پک پک کر دم نکل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر خاموشی بھی آ جاتی ہے، ان کے اندر خوشبو بھی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کھانے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں. تو جو بہت زیادہ اچھل کود بچا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کچے، اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی یہ چاول کچے ہیں، اس کے اندر نہ بھی خوشبو آئی ہے اور نہ ہی استعمال کے قابل. تو بہرحال یہ جو حب جاہ اور حب شہرت اور یہ جو ریاکاری کے خطرات ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، اور جس وقت یہ حب جاہ اور شہرت حاصل ہو جاتی ہے تو اس مرض کا شکار بہت زیادہ انسان ہو جاتا ہے، خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جبھی حج میں جو طواف کی جو مختلف دعائیں ہیں اس کے اندر ایک دعا یہ بھی ہے جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ ولا تغیر جسمی ولا تبدل اسمی، کہ پروردگار میرے جسم کو متغیر نہ کرنا اور میرے نام کو تبدیل نہ کرنا. کتنے افراد ایسے ہوں گے کہ جب میدان قیامت پہنچیں گے تو ان کے نام تبدیل ہو جائیں گے، جس سے کہا جاتا ہے ریاکار کو مختلف ناموں سے قیامت کے دن پکارا جائے گا. اے کافر، اے فاجر، اے غادر، اے خاسر، ان ناموں سے قیامت، یہ نام ہی تبدیل ہو جائیں گے، ہمارے نام سے نہیں پکارا جائے گا. اگر اس مرض کا شکار ہوں گے تو ان ناموں سے قیامت میں پکارا جائے گا. پروردگار قیامت کے میدان میں ہمارے نام کو تبدیل نہ کرنا.
تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو سورہ معاون کے اندر بھی آپ پڑھتی ہیں، اس کے اندر بھی الذین هم فی صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون، یعنی ان کی ویل، تباہی اور بربادی اور مذمت آئی ہے کہ جو کہ ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائگانی یہ ایک دفعہ اپنے ایک ہمدرس کے پاس تشریف لے گئے، یہ بھی بوڑھے تھے اور بہت زیادہ بوڑھے، ظاہر ان کے ہمدرس بھی تھے۔ یہ جب ان کے پاس گئے، دیکھیے غیر الہی نیت سے اگر علم دین حاصل کیا جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، یہ اب دیکھیے اس واقعے کے اندر۔ آیت اللہ گل پائگانی عیادت کے لیے اپنے دوست کے پاس تشریف لے گئے جو کہ حالت احتضار میں تھا، مرنے والا تھا، انتہائی بوڑھے عالم دین وہ ہو چکے تھے۔ آیت اللہ گل پائگانی کو انہوں نے دیکھا تو جملہ کہا اور روح کانپ جاتی ہے اس جملے کو کہتے ہوئے، خدا کتنا ظالم ہے۔ یہ مرتے وقت ان کے جملے تھے کہ تم میرے ہمدرد تھے، میرے کلاس فیلو تھے، تم تو مرجے وقت بن گئے اور میں ایک عام سا گمنام پیش امام ایک مسجد کا، میری کیا حالت پروردگار نے کر دی۔ یعنی دماغ میں کوئی جاہ و منصب کے حاصل کرنے کی خواہش ان کے دماغ میں تھی کہ انجام کیسا ہو، حالت احتضار میں پروردگار کو معاذ اللہ ظالم کہہ رہے ہیں، جبکہ حالت احتضار میں خدا پر اپنے حسن ظن کو ظاہر کرنا مستحبات میں سے، اور پرانے علماء تو واجب بھی قرار دیتے تھے۔ لیکن کیا ہے، چونکہ اس مرض کا شکار انسان بہت زیادہ اس انداز سے ہو جاتا ہے تو پروردگار پر اعتراض کرنے لگتا ہے، فلاں کو دیکھو وہ اتنا مشہور ہو گئی، کتنی بہترین مجلسیں پڑھ رہی، مجھے آج کوئی جانتا بھی نہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری غیر الہی نیتوں سے جو علوم بھی حاصل کیے جاتے ہیں، مجالس پڑھی جاتی ہیں اور نوحہ خوانی کی جاتی ہے، اور جتنے بھی دینداری کے کام کیے جاتے ہیں، اس سے بہت زیادہ اس طرح کے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہی میں نے کہا کہ جب جاہ اور شہرت ترقی کرتی تو انسان کا دین پھر بہت خطرے میں پڑ جاتا۔ عبد الملک ابن مروان، ظالم ترین شخص تاریخ کے اندر، کیسا اس کا نام، جس کو حمامۃ المسجد کہا جاتا تھا، مسجد کا کبوتر کہا جاتا کہ جب اس کو اطلاع دی گئی کہ تم خلیفہ چن لیے گئے وہ مسلمانوں کے، تو یہ اس وقت مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، لیکن جیسے یہ جاہ اور منصب اس کو حاصل ہوا، فوراً اس نے، ملتا ہے واقعات کے اندر کہ اس نے قرآن کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا معاذ اللہ، اور کہا کہ اب میرے اور تیرے درمیان جدائی، یعنی اب یہ منصب حاصل ہو گیا نا، اب یعنی اس موقع پر جب انسان کو جاہ اور شہرت اور منصب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ایمان کو اس انداز سے سلامتی کے ساتھ بچا کر لے جائیں، جن کے متعلق روایت میں کہا جاتا ہے کہ المومن کالجبل الراسخ، کہ مومن ایک پہاڑ کی طرح مضبوط اور سخت ہوا کرتا ہے کہ حب جاہ اور شہرت اور منصب اور ریاکاری کے طوفان بھی پھر اس کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے۔ تو بہرحال خطرہ اس کے اندر یہ ہے کہ پھر یہ تمام چیزیں جب حاصل ہوتی ہیں تو شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا ہے۔ سورہ زخرف کی جو آیت نمبر 36 ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو بھی ہمارے ذکر سے، یعنی رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا، پروردگار اس کا ایک ساتھی شیطان قرار دے دے گا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ یعنی اگر آپ نے پروردگار یعنی غیر الہی کوئی نیت کی اور لوگوں کی طرف منہ موڑ لیا، پروردگار کی طرف سے رخ کو موڑ کر لوگوں کی طرف اپنے رخ کو کر لیا، اور مطمع نظر لوگ ہو گئے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہر وقت اس کا دماغ میں اگر خیال رہا، انہی کی نگاہوں میں اپنی عزت بنانے کی فکر رہی، تو پروردگار پھر کہتا ہے کہ ہم شیطان کو اس کا رفیق اور ساتھی بنا دیتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب غیر خدا کی طرف اتنی توجہ آپ کی ہو جائے گی اور آپ کا ہدف ہی غیر الہی ہو جائے گا، تو پھر آپ شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائیں گی، آپ کا دل شیطان کے تصرف کے اندر آ جائے گا، کیونکہ یہ کہ جب وہ رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں تو شیطان ان کا ہم نشین بن جاتا ہے۔ تو یہ بہت اس کی طرف بار بار جب بھی تاکید بھی کی گئی ہے، اور بہت سے حج کے جو احکام اور فلسفے ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ جو ہم طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا، اور اس کی حکمت اور جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کی تمام تر توجہات کا مرکز ہر وقت اور ہر زمانے میں اور ہر ساتھ اور ہر گھڑی پروردگار رہے، اللہ اللہ اور صرف اللہ، اور غیر الہی اہداف اور غیر الہی نیتیں جو ہیں وہ دماغ سے اس کے نکل جائیں۔ طواف کی
ایک مصلحت جو ہے یہی ہے کہ انسان غیر خدا کی طرف نہ گھومے بلکہ خدا ہی کی طرف اپنے چکر کو کاٹتا رہے. اچھا ریاکار بعض اوقات اتنی ریاکاری کرتا ہے کہ بعض اوقات خود بھی دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی نہیں کہ جب مثلا آپ نئے کپڑے پہنے, میں کوئی نئی قمیض پہن کے کہیں باہر نکلوں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ساری دنیا ہماری طرف متوجہ, سب کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم نئے کپڑے پہن کے آئے. کسی کو کوئی دماغ میں بھی نہیں آتا کہ آپ نے کون سا نیا کپڑا پہنا ہے یا نہیں پہنا. وہ خود بخود ہی دماغ میں بہت سارے تصورات ریاکار دماغ میں لا رہا ہوتا ہے. وہ ملتا ہے نا واقعی میں ایک صاحب کا گھوڑا انتہائی مریل قسم کا تھا, وہ جھوٹے کے پاس لے گئے, کہا کہ بھائی گھوڑے کو بکوانا ہے کسی طرح سے. اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں. لوگوں کے سامنے جو ہے وہ مجمع کے اندر اس گھوڑے کو, مریل گھوڑے کو لے گیا اور اس گھوڑے کی اتنی تعریفیں کی کہ یہ گھوڑا بیچنے والا اصل مالک تھا, وہ اس کے پاس گیا کہ بھائی میرا گھوڑا بیچنے کو کوئی ارادہ نہیں, اتنا اچھا گھوڑا میں سے کیوں بیچوں. حالانکہ خود معلوم تھا کہ جھوٹے شخص سے تعریفیں, لیکن انسان جھوٹی تعریفوں سے بھی بعض اوقات اتنا زیادہ ہو جاتا ہے مروب کہ خود کو اپنے آپ کو ایک دھوکے کے اندر ڈال دیتا ہے. اچھا اگر آپ دیکھیں عمومی زندگی میں اس کے کتنے مظاہر ملتے ہیں. اپنی عمومی زندگی میں لوگوں کی نیتیں جیسے میں نے کہا کہ دینی کاموں کے لیے بھی تبدیل ہو گئی. مثلا ابھی مجالس اعضا قریب ہے, کسی کے ہمیشہ سے مجلس ہوتی آئی ہے اور کسی وجہ سے کوئی گھر میں بیماری ہو گئی, کوئی ایسی چیز ہو گئی, وہ مجلس نہیں کر پا رہا ہے یا اس کے پاس ابھی فی الحال ایسے مواقع نہیں ہیں, تو بعد میں بھی کبھی کر سکتا ہے. لیکن اس سے پوچھیں کہ بھائی پھر بھی آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں بھائی لوگ کیا کہیں گے کہ ہر دفعہ مجلس ہوتی آئی ہے, اس دفعہ نہیں ہو رہی. اس میں بھی یعنی خدا والا خیال نہیں آ رہا ہے یا امام کا خیال نہیں آ رہا ہے, بلکہ لوگوں کا خیال آ رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے. مثلا کسی سے کہیں کہ بھائی اس دفعہ مالی حالات آپ کے اچھے نہیں ہیں, پہلے آپ مجلس اعضا میں تبرک کے لیے مثلا اچھا تبرک کیا کرتے تھے اور کھانا وغیرہ کھلایا کرتے تھے, اس دفعہ پیسے نہیں ہیں, غربت ہے, مشکلات ہیں, تو کوئی معمولی کوئی عام سا تبرک کر لیجئے. کہیں گے نہیں لوگ کیا کہیں گے کہ ہر دفعہ تو ایسا تبرک تقسیم ہوتا آیا ہے. اس میں بھی دماغ میں فقط اور فقط یعنی دینداری کے کاموں میں بھی لوگ آ رہے ہیں. تو اسی طرح سے مثلا عمومی زندگی میں آپ دیکھتی ہیں کسی کے گھر آپ سالگرہ میں جاتی یا کسی کی شادی کی تقریب میں آپ جاتی تو دماغ میں یہ ہوتا ہے اگر ہم نہیں گئے تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمارے گھر نہیں آئے. ان کی مجلس میں اگر ہم نہیں گئے, مجلس اعضا میں جا رہے ہیں, کتنا نیک کام ہے, لیکن اصل نیت کے بجائے یہ نیت ہوتی کہ اگر ہم ان کی مجلس میں نہیں گئے تو وہ ہماری مجلس میں نہیں آئیں گے. تو وہی لوگوں کا دماغ میں ہر وقت خیال, حتیٰ کہ کسی مریض کی اگر عیادت کے لیے جا رہے ہیں تب بھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اتنے دن سے بیمار تھے, لوگ کیا کہیں گے اتنے دن سے بیمار تھے, دیکھنے بھی نہیں آئے. بجائے اس کے کہ کوئی اور نیت ہوتی کہ پروردگار کی طرف سے عیادت کرنے کا حکم ہے, انسان اپنی چاہے تو نیتوں کو بڑی آرام سے تبدیل کر سکتا ہے. مستحبات کے اندر سے ہے, حکم خدا کی بجاوری کی نیت سے اگر عیادت کے لیے جائے گا تو کتنا ثواب ملے گا, لیکن اس میں یہ کہ نہیں گیا تو فلاں شخص نہ ناراض ہو جائے, اب اس وجہ سے فقط جا رہے ہیں. تو اس طرح کی نیتیں بہت سے معاملات کو خراب کر دیتی ہیں. ناموں کے لیے لوگ کتنا جتن کرنے لگے ہیں آج کل, اتنی محنتیں کرتے ہیں اور اخبارات میں باقاعدہ اپنی تصاویر کو لے جا کر چھپواتے ہیں. کتنی صحافیوں کو جو ہے رشوتیں جو ہے دینا پڑتی ہیں, اور مجالس اعضا میں بھی بہت سارے افراد, بہت سے مالداروں کے اور بڑے عہدیداروں کے جو ہے وہ نام مجلس اعضا کے درمیان میں لیے جاتے ہیں کہ فلاں صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور فلاں عالم دین کوئی بیٹھا ہو اور اس کا کوئی تعارف کرانا ہو تو ایک الگ بات. لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی غریب آدمی کا اس طرح سے کوئی تذکرہ ہوا ہو, کسی عبادت گزار کا اس طرح سے تذکرہ ہوا ہو. یعنی جو صاحب جاہ اور منصب والے جو افراد ہوتے ہیں فقط ان کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان تمام چیزوں کے کتنے خطرناک جو ہے وہ نتائج سامنے آ سکتے ہیں. بہت سارے ذاکرین ایسے ہیں پروڈیوسروں کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں, ان کے لیے مثلا تحائف لے کر جاتے ہیں. بہت سارے افراد ایسے ہیں جو چیف گیسٹ بننے کے لیے باقاعدہ ڈونیشن دیتے ہیں کہ کسی طرح سے مجھے مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا جائے. اور یہ مرض اس طرح سے بعض اوقات ترقی کرتا ہے کہ بعض اوقات انسان اس نام اور نمود اور شہرت اور ریاکاری کے چکر میں اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتا ہے. مال تو چھوڑیے, مال بھی خرچ کرتا ہے, محنتیں بھی کرتا ہے اس نام کے لیے کہ لوگوں میں کسی طرح مشہور ہو جاؤں, شہرت کو اختیار کر لوں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے بہت سی غیر الہی نیتیں اس میں بھی آ سکتی ہیں. مثلا اپنے پروگراموں کے لیے
آپ نے دیکھا پورے صفحات اخبار، پورا کتنا بڑا پیج ہوتا ہے، 10-10 20-20 لاکھ روپے کے لوگ اشتہارات اخبار کے اندر، فقط یہ کہ پورے صفحے پر ہمارے اس اشتہار کہ ہر آدمی اس کو دیکھے اور اس کو معروف ہو جائے کہ اچھا فلاں، پہ نیچے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، مثلا عطیہ اشتہار کسی کی طرف سے، ان کا بھی ایک نام ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا تو کہ بس کسی طرح سے ہمارے اس پروگرام کی شہرت ہر جگہ ہو جائے، اچھا فلاں صاحب کا آپ نے دیکھا وہ اخبار کے اندر فلاں کی جو گھر میں پروگرام ہے اس کو کتنا بڑا اشتہار اخبار کے اندر آیا۔ بعض اوقات اتنے بڑے اشتہار کی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، اسراف کے اندر بھی یہ چیز جا سکتی ہے، انتہائی غیر ضروری ہے کہ پورے صفحے کو اخبار میں استعمال کیا جائے۔ بہت سارے افراد اس کے اندر بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ جناب انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا نام بمائے القابات کے اخبار کے اندر جو ہے وہ آنا چاہیے، مثلا مفسر قرآن لکھوایا جائے، ان کے نام کے ساتھ آیت اللہ لکھوایا جائے، مثلا شہنشاہ خطابت نام لکھوایا جائے، یعنی القاب میں، اور عمدۃ العلماء اور استاد العلماء اور علامہ فلاں، ورنہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک صاحب تو دوران مجلس جب انہیں پتہ چلا کہ کسی ایک چینل کی جو ہے وہ ٹیم ان کو لینے پہنچی ہے تو بیچ مجلس ادھوری چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے گئے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب مثلا مجالس اعضاء جو منعقد کی جاتی ہیں بعض اوقات، تو اس میں اگر یا مثلا حلیم کی جو دعوتیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی اثر رسوخ والے افراد کو بلایا جاتا ہے، ان دولت مند افراد کو، اعلیٰ عہدیداروں کو، یعنی امام حسین کے نام کو بھی دنیاوی مقاصد اور شہرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ابھی عید قربان گزری، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اخبارات کے اندر لوگ اپنے جانوروں کی جو تصویریں کھنچوانا اور ان کی قیمتوں کو اناؤنس کرنا اور اخباری صحافیوں کو بلانا، یہ سب چیزیں لوگوں کو دنیا دکھاوے کی، حتیٰ کہ اب عورتیں نام و نمود اور ریاکاری کے اندر کود پڑی۔ اب تو بعض اوقات مرد حضرات اس کے اندر نظر آتے تھے، مجالس اعضاء پڑھنے کے لیے مثلا ٹی وی پر آنے کے لیے کسی طرح سے، اور جو ہے وہ بھی پروڈیوسروں کے گھروں کے چکر یا مختلف طریقوں سے ان کو اثر رسوخ کو استعمال کر کے کسی طرح سے ہم ٹی وی پر آ جائیں، کسی طرح سے ہم نوحہ پڑھنے کے لیے ٹی وی پر آ جائیں، کسی طرح سے مرثیہ پڑھنے کے لیے آ جائیں، سوسفانی کے لیے آ جائیں، خطابت کے لیے آ جائیں باقاعدہ۔ تو اب دیکھیں کہ گویا ہے کہ انحراف نیت کا پوری قوم شکار ہوئی چلی جا رہی۔ ہم سب کو نہیں کہہ رہے کہ سب اس طرح سے کر رہے ہیں، لیکن عام طور پر آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ جن افراد سے بھی سلسلے میں بات کی تقریباً سب تائید کرتے نظر آ رہے ہیں کہ واقعی نیتیں تو تبدیل ہو رہی ہیں۔ باہر جانے کے لیے، مختلف ممالک میں جانے کے لیے، مجالس اعضاء پڑھنے کے لیے باقاعدہ جتن کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات فخریہ طور پر جب وہ وہاں سے واپس آتی ہیں تو بیرون ممالک کے جو ہے نا وہ تذکروں سے ان کی مجلس بھری ہوتی ہے۔ بعض اوقات پوری کی پوری مجلس ایسا لگتا ہے کہ جیسے سفرنامہ ہو، صرف اس کا اظہار اس کے اندر جو کیا جاتا ہے، تو اسی کے اوپر ہر وقت اترانا اور کہ ہم وہاں فلاں جگہ پہ اتنے ممالک کے اندر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اور پوری کوششیں اس بات طرح سے کی جاتی ہیں۔ تو وہی میں نے کہا کہ عمومی زندگی میں اتنے مظاہر نظر آ رہے ہیں کہ گویا پوری زندگی ریاکاری کے اندر ایک مبتلا نظر آ رہی۔ جیسے یہی نئے نئے لباس ہر وقت مثلاً اگر سلواتا رہے انسان، والم تھے نا کہا کرتے تھے کہ جب تک یہ میں جو کوئی آبا سلواتا ہوں، جب تک یہ آبا نہیں ہوتی ہے تو یہ میری مالک ہوتی، اور جب یہ پرانی ہو جاتی ہے تب میں اس کا مالک بنتا ہوں۔ یعنی انسان ہر وقت آبا کا خیال کر رہا ہے کہیں سے کریز خراب نہ ہو جائے، مثلا کپڑوں کا اپنے خیال کر رہا ہے کہیں کریز خراب نہ ہو جائے، یہ دھبا نہ لگ جائے، جیسے کہ وہ ہماری آقا ہے، ہم اس کے گویا غلام بنے ہوئے ہیں۔ جب کپڑا پرانا ہو جاتا ہے پھر کہیں جا کے ہم اس کے مالک بن پاتے ہیں کہ پھر اس کا خیال نہیں رکھ رہے، پھر اپنے آپ کا خیال رکھتے ہیں اس کے اندر۔ تو منفرد نظر آنا ان لباسوں کے ذریعے یہ بھی اسی کے اندر جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو شہرت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس مذموم شہرت کی بات کر رہے ہیں، اس برائی والی شہرت کی بات کر رہے ہیں کہ جو انسان جس کو حاصل کرنے کے لیے خود جتن کرتا ہے، جس کا بندہ خود طالب ہوتا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں اگر کوئی آپ نیک کام کریں، کوئی اچھی مجلس آپ نے پڑھی اور کہیں سے آپ کو تعریف سننے کو ملے گی، آپ کا مقصد تو پروردگار ہی کے لیے مجلس پڑھنا تھا، لیکن خلوص کے ساتھ تھا۔ جو کہا جاتا ہے نا کہ جو پروردگار کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو پھر پروردگار اس کو جو ہے رفعت عطا کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ کے اندر لوگوں میں اگر کوئی شہرت اس کے بعد ہو جاتی ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے، پھر خوشی بھی محسوس ہوتی ہے بعض اوقات، تو اس کے اندر کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، لیکن شروع سے نیت لوگوں کے دنیا دکھاوے کی نہ ہو۔ اس کے اندر بھی بعض اوقات جیسے میں نے کہا کہ اس میں زیادہ پرواہ کی بات نہیں، اس میں بھی انسان کو ہر وقت محتاط ہو کے بیٹھنا چاہیے
جیسے آیت اللہ مشکینی فرماتے تھے کہ اگر آپ کا نفس اپنی تعریف سن کر خوش ہو جائے تو سمجھ جائے کہ اس کے اندر ابھی تک بیماری باقی، لیکن بہرحال وہ بیماری ابھی اس درجے کی نہیں، کیونکہ ہم نے اولاً اس کے اندر نیت ریاکاری کو یا دنیا دکھاوے کو شامل نہیں کیا تھا. لیکن ظاہر ہے کون شخص ہے جو اپنی مذمت کو سننا پسند کرتا ہے؟ اگر کوئی اپنی کوئی بہتر چیز کی تعریف کسی کے منہ سے سن لی تو اس پہ شکر پروردگار ادا کرے اور استغفار پڑھے کہ کوئی اس قسم کی چیز اس کے سامنے نہ ہو، اور کچھ اور علاج اور طریقے ہیں جو بھی گفتگو میں آگے چل کر آنے والی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات نیتیں الگ ہوتے 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 اتنے دور ڈیویشن اس کے اندر اور انحراف آ جاتا ہے کہ اس میں سے پروردگار عالم خود بخود نکل جاتا ہے. اس کا بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنا ہے، کیونکہ ایام اعضا شروع ہونے والے ہیں، مجالس آپ میں سے اکثر خواتین پڑھیں گی، تو اس خطرے کی طرف، حتیٰ کہ میں نے کہا تو ہر زندگی میں اس کا مظہر خالی یہ نہیں کہ مجالس اعضا پڑھنے والوں ہی کے لیے بات ہو، اور یہ بھی پروردگار ہی کا حکم بھی ہے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. ہم نے آخرت کا گھر قرار ہی ان لوگوں کے لیے دیا ہے کہ جن کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ زمین پر اپنی بڑائی کو قائم کرے. علوا فی الارض، جو زمین پر اپنی بڑائی نہیں چاہتے، ان کے لیے ہے آخرت کا گھر. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام بہترین تو فقط متقین کا اور پرہیزگاروں کا. تو دیکھیے اس آیت کے اندر بھی پروردگار نے یہی بات فرمائی کہ آخرت کا گھر قرار ہی ان لوگوں کے لیے دیا گیا جو زمین پر اپنی بڑائی نہیں چاہتے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، جیسے میں بھی کہا کہ عمومی زندگی میں مزہ ہے. مثلا بہت ساری لینگویجز آپ کو آتی ہیں، انگریزی کسی کو بولنی بہت اچھی مثلا آتی ہے، اب کیا ہر وقت اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا، غیر ضروری طور پر بولنے کی کوشش کرنا. کتنے سیاستدان ہیں جو اکثر ٹی وی پہ آتے ہیں، انگریزی بولنی نہیں بھی آتی تب بھی بولتے ہیں کہ مثلا ایک سیاستدان کو ہمیشہ ایک مینگو مین کی طرح سے ہونا چاہیے، یعنی ایک عام آدمی کی طرح سے. اس کو انہوں نے ترجمہ مینگو مین کیا تھا اس کا. تو بہرحال تو جو کہ بہت سارے افراد اس طرح کے ہیں اور گزرے بھی ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ چین کا جو ماؤ زے تونگ تھا، جو لیڈر تھا چائنا کا، بہترین انگریزی آتی تھی اس کو، لیکن کبھی اس کا اظہار نہیں کرتا تھا، ہمیشہ چائنیز زبان کو فوقیت دیتا تھا جو اپنی اس کی زبان تھی. ایک محفل کے اندر جب ایک انگریزی میں ایک لطیفہ سنایا گیا، جو انگریزی سمجھتے تھے وہ سب ہنسنے لگے، لیکن ماؤ زے تونگ نے ایسا اس کو سنا جیسے اس کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا. اور جب اسی انگریزی لطیفے کا چائنیز زبان میں ترجمہ کر کے سنایا گیا تو اس سے بڑا قہقہ پورے ہال میں کسی کا بھی نہیں تھا. تو بعض اوقات دیکھیے اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کو دماغ میں رکھتے ہیں، چاہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں بھی، کہ ہر وقت انسان اس طور پر فکر میں نہ رہے. بس لوگوں کی نگاہ میں اگر دیکھا جائے تو اپنے آپ بڑائی کی ظاہر ہو سکتی تھی کہ دیکھیے ہمارا لیڈر ایسے اتنی زبانیں اس کو آتی ہیں، جیسے کہ بہت سارے ہمارے لیڈران اور غیر ملکی زبانوں کے اندر مثلا تقریریں کرتے ہیں، لیکن جب اپنی زبان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری اردو اتنی اچھی نہیں ہے مثلا. تو علماء اس سلسلے میں دیکھیے اتنی احتیاطوں کے قائل رہے ہیں کہ تاکہ یہ مرض کسی طرح سے ہمارے اندر سرایت نہ کر جائے. خاص طور پہ دنیا داری والے کاموں کے اندر تو بہت ساری چیزوں کے اندر چلیں، پھر بھی اگر البتہ اس کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال جو اللہ والے کام ہے اس کے اندر تو انسان اس بات کی احتیاط کر لے. جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی ان کی مثال آئی تھی بانو امین کی، جو عورتوں میں مجتہدہ گزری. خود کہتی ہیں کہ جب میں نے الاربعون الہاشمیہ جو کتاب لکھی تھی، کتاب لکھ بھی لی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ان کے شوہر تک کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے اتنی بہترین کتاب لکھی. کہتی تھی اول تو بات یہ کہ میں اپنے کام کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی تھی. دوسرے کہ کیوں اپنے آپ کو جو ہے انسان لوگوں کے سامنے فخر و مباحت کے ذریعے اس کا اظہار کر کے اپنے ثواب کو ضائع کر. یعنی بہت سی چیزیں واجب نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کریں، لیکن کچھ علماء کے انداز و طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے کس قدر بھاگا کرتے تھے. اسی طریقے سے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، ان کا بھی واقعہ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پیش کیا جا چکا ہے. موت کے سلسلے میں جو دروس ہوئے تھے اس میں کہ ان کی روح ان کے بھائی محمد حسن طباطبائی کے خواب میں آئی، ان کے والد کی روح ان کے بھائی کے خواب میں آئی جو کہ کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے، اور کہا کہ محمد حسین سے پوچھو کہ انہوں نے جو تفسیر المیزان لکھی اس کا ثواب مجھے ہدیہ کیوں نہیں کیا. ان کے بھائی تک کو یہ بات پتہ نہیں تھی. انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی تفسیر
لکھی ہے؟ انہوں نے کہا لکھی ہے. کہا کہ والد محترم کی روح نے خواب میں آ کر کہا کہ اس کا ثواب مجھے کیوں نہیں پہنچایا. تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے کام کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا تھا کہ اس کو کہیں اس کے اندر کوئی غیر الہی نیت نہ ہو, کہیں اس کے اندر نیت کے اندر کوئی نقص نہ ہو, کہ میں اس کو یعنی دماغ میں ہدیہ کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ یہ چیز ضرور پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوگی, تب بھی تو میں ہدیہ کر رہا ہوں. میں اس کام کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا تھا اصل بات یہ. تو یہ بے نفسی کا عالم یہ ہوتا تھا, حتیٰ کہ ان کے بھائی تک کو پتہ نہیں تھا کہ دنیا کی جو 10 بڑی تفاسیر ہیں اس کے اندر تفسیر المیزان شمار ہوتی. تو بہرحال اس طرح شہرت اس سے دور دور بھاگا کرتے تھے. ہم خود دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ شہرت اور اس سے اتنا دور بھاگتے ہیں. مثلا اکثر لوگ کہتے تھے ہم اپنے رسالے کے لیے آپ سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں, ہم آپ سے فلاں چیز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ تصویریں کھنچوانا چاہتے ہیں. کبھی مولانا ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ تمام چیزوں سے دور بھاگتے تھے. کبھی کسی کو انٹرویو نہیں دیا اور کہا کہ بڑے افراد سے لوگ انٹرویو لیا کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے, یعنی اس طرح سے کر کے ٹالا کرتے تھے ہمیشہ. تو بہرحال لیکن کیا ہے کہ آج دیندار حلقوں میں اور ہر شخص جو آج آپ کو کتنے خود کراچی میں اور مختلف ممالک کے اندر جو علماء کام کرتے نظر آ رہے ہیں, اچھی بڑی تعداد خود مولانا ہی کی شاگرد. باقاعدہ معمم ایران اور عراق سے پڑھے ہوئے افراد وہ سب مولانا کے شاگرد, یعنی اچھی بڑی تعداد ان کی ہے. تو بعض اوقات پروردگار جو یعنی جو خدا کے لیے تواضع کو اختیار کرتا ہے, خدا اس کو پھر رفعت اور بلندگی جو ہے وہ عطا کرتا. اسی طریقے سے مثلا کہا جاتا ہے حضرت اویس قرنی کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ فقط ایک دفعہ انہوں نے نماز جماعت پڑھائی تھی اور اس کے بعد پڑھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب میں نماز جماعت پڑھانے کے لیے آگے کھڑا ہوا امام بن کر, تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میں تم تمام لوگوں سے افضل ہوں, جب بھی تو مجھے کھڑا کیا گیا, میں اتنے بڑے خطرے کو اپنے سر کے اوپر نہیں لے سکتا. اب یہ نہیں کہ سب لوگ نماز جماعت پڑھانا چھوڑ دیں, البتہ متوجہ رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غرور و تکبر اور ریاکاری اس طرح کا کوئی شائبہ ان کے اندر آنے لگے. اسی طریقے سے جب امام خمینی فرانس سے تشریف لائے تھے, تو یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پہلے چیز بیان کی تھی کہ تقریباً 1 کروڑ افراد ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچے تھے. اور جب اخباری صحافیوں نے ان سے پوچھا تھا کہ اتنے بڑا اور فقید المثال استقبال کو دیکھ کر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں, امام خمینی نے فرمایا میں کچھ محسوس نہیں کر رہا ہوں, ورنہ انسان تو پھٹ جائے اس موقع پر. اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کا استقبال, والہانہ استقبال, جان نثار کر دینے والے تمام کے تمام افراد, آدمی بے حال ہو جائے اتنی شہرت دیکھ کر. اور اس پورے امام خمینی کی ویسے مسکراتے ہوئے کتنے لمحات کے اندر تصاویر ہیں, جس وقت یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں استقبال کے لیے اتنے لوگ اور سب کچھ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, ذرا سی مسکراہٹ, بلکہ انتہائی سیریس. بلکہ بہت ساری روایتوں میں بھی ہے نا کہ کسی نے بھی اگر تمہاری کوئی تعریف کی جبکہ تم اس تعریف کے اہل بھی ہو, تب بھی اس نے تم کو رنج اور مصیبت میں ڈال دی. انسان بعض اوقات اپنے آپ کو اپنا امتحان سمجھنے لگتا ہے کہ یہ جو شہرت مجھے حاصل ہو گئی, جو مجھے جاہ اور منصب حاصل ہو گیا, جو معاشرے کے اندر جو میری شہرت ترقی کر گئی ہے, تو اس کے اندر خطرات بھی بہت زیادہ ہیں. بڑا ہونے میں بڑے خطرات, ستارے امن میں ہیں, گہن چاند سورج کے لیے ہوا کرتا. تو بہرحال یہ دماغ میں ایک چیز رہنی چاہیے. اسی طرح سے استاد شہید مرتضی مطہری, جس زمانے میں انہوں نے داستان راستان کتاب لکھی تھی, سچی کہانیوں کے نام سے جو آپ پڑھتی, تو بہت لوگوں نے علمی حلقوں میں بہت لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب اتنے بڑے آپ عالم دین اور یہ چھوٹے بچوں کی کہانیاں لکھ رہے ہیں. یعنی معاشرے کی ضرورت کو دیکھا جاتا ہے. بعض اوقات آپ کہیں اتنے چھوٹے موضوع پر, جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ فلاں اتنی پتلی پتلی کتابیں جو ہیں لکھا کرتے ہیں, کوئی موٹی جاندار کئی جلدوں کے اندر کوئی کتاب ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کوئی علمی کام کیا. یعنی وہ ضخامت اور ان کے اندر کتابوں کو تولتے ہیں. تو دنیا دکھاوا تو انسان پھر تو 100 جلدوں کی کتابیں ادھر ادھر سے مواد جمع کر کے وہ بھی چاہے تو لکھتا رہے. لیکن کیا ہے, اگر معاشرے کی ضرورت اور اس کو اور الہی مقصد کو مد نظر رکھا جائے تو مختصر ترین کتابیں, مثلا اگر کوئی تحریر میں لا رہا ہو, نیت اس کی یہ ہو کہ معاشرہ کیونکہ اتنی بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کا متحمل نہیں ہے, لوگ دلچسپی نہیں رکھتے, تو کم وقت کے اندر ہی ان تک احکام خدا پہنچا دیے جائیں. تو اس کے اندر بھی جو دینداری کا کام ہے اس کے اندر بھی انسان اس طرح کی نیتیں کرنے لگے کہ موٹی اور بڑی کتاب لکھوں اور بہت علمی موضوع کے اوپر کتاب لکھوں. تو شہید مرتضی مطہری نے کہا کہ نہیں, لوگوں کی ضرورت کے تحت میں نے کتاب لکھی ہے, چاہے یہ اس کام کو آپ کو کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ سمجھیں.
آیت اللہ بہجت اپنا رسالہ عملیہ چھاپتے ہی نہیں تھے. بڑی مشکل سے رسالہ عملیہ چھاپا تو کہتے تھے میں اپنا نام نہیں لکھوں گا اس کے اوپر. اور نام اگر بہت لوگوں نے پھر اصرار کیا تو کہا ٹھیک ہے الاب، جو آج بھی ان کی یعنی بندہ، بس صرف جو ہے اپنی مہر تک کے اوپر انہوں نے یہی کندہ کروایا ہوا تھا. الاب یعنی خدا کا ایک بندہ. یہ ان کی قبر کے اوپر جب لکھا گیا تو باقاعدہ یہ آیت اللہ بہجت کی قبر ہے، اس تک کے اوپر ان کی اسی مہر کا جو ہے ایک عکس دیا گیا الاب. تو بہرحال یہ دماغ میں اسی وجہ سے کہ انسان ہر وقت اپنے نام، بڑائی، شہرت یہ دماغ میں اس کے نکل جانی چاہیے. آیت اللہ حسین بروجردی جس وقت انتقال ان کا آیا ہے تو آیت اللہ بروجردی بہت رو رہے تھے. لوگ اطراف میں جو علماء جمع تھے تو کہا آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ اتنی زیادہ آپ نے تالیفات کی ہیں اور اتنے آپ نے شاگردوں کو پڑھایا ہے اور اتنا کچھ سب کچھ کیا ہے. کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہیں اس کے اندر کوئی غیر الہی نیت شامل نہ ہو گئی تو میں تو پورا نقصان میں اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. میں تو پورا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں. اور دیکھیں پھر یہی آیت اللہ بروجردی ان کے متعلق کہا جاتا ہے یہ معصوم قوم کے روزے سے بہت قریب ہی ان کی قبر بھی ہے. درود بھیجیے محمد علیہ اللہ صلی اللہ علیہ کہ اتنا زیادہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی غیر الہی نیت آ جائے. لیکن بہرحال انجام کیا ہوا؟ ایک عالم نے ان کے انتقال کے بعد ان کو دیکھا کہ ان کو اتنی عظمت و بزرگی مرنے کے بعد دی گئی ہے تو پوچھا کہ آخر آپ نے اتنی بزرگی کو کیسے حاصل کیا، کس عمل کے نتیجے؟ کہا کہ میں نے ہمیشہ اپنے شاگردوں کو انتہائی اخلاص کے ساتھ فقط خدا کا خیال کرتے ہوئے درس دیا، اس وجہ سے مجھ کو یہ بزرگی عطا ہوئی مرنے کے بعد. لیکن کیا انتقال سے پہلے اتنا زیادہ ڈر رہے تھے اپنی اس شہرت سے اور اپنے اس تمام دینی کاموں سے کہ کہیں اس کے اندر غیر الہی نیت شامل نہ ہو گئی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی. اسی طرح شیخ عباس قمی جن کی مفاتی آپ پڑھتی، ان کے والد نے ایک دفعہ آ کے کہا کہ فلاں عالم جو ہے اتنی بہترین جو ہے کتاب سے وہ تمام چیزیں بیان کر رہے تھے، کاش تم بھی اس طرح کی کوئی کتاب لکھتے. تو کہہ رہے ہیں میرے زبان پہ آئے چاہتا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو روک لیا کہ بابا جان جن عالم کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں اور ایک لحاظ سے میری مذمت کر رہے ہیں وہ اصل میں میری تو کتاب ہے جس سے وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں میں زبان سے نہیں کہہ سکا کیونکہ بہرحال اس کے اندر ایک فخر کا ایک اظہار اس کے اندر ہو جانا تھا کہ میری کتاب سے تو پڑھ رہے ہیں. ہم ہوتے تو فوراً چیز کے کہتے ہیں ابا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے بدتمیزی کرنے لگتے، میری کتاب سے پڑھ رہے ہیں اور میری مذمت آپ کر رہے ہیں. تو جب بھی بہت سے علماء کہتے ہیں کہ بہت سارے اذکار بھی وہ اس طرح سے پڑھا کرتے تھے ذکر خفی ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے کہ مثلا جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ یہ سب سے زیادہ علماء جو ہے ذکر کو پڑھتے ہیں. یہ ایسا ذکر ہے کہ جس کے اندر ہونٹوں میں کوئی حرکت بھی نہیں ہوتی، جس کا تجربہ بھی آپ کر کے دیکھ سکتی ہیں. انسان دل ہی دل میں اس کو پڑھ سکتا ہے، اس میں ہونٹوں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ ذکر خدا کر رہے ہیں. ورنہ لوگ ہر وقت مثلا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ریاکاری کی نیت تسبیح کے اندر آ جائے، لیکن اگر نہیں آ رہی تو الحمدللہ پڑھتی رہیں بالکل ویسے. لیکن اگر کوئی اس خطرے سے کو محسوس کر رہا ہے اپنے لیے تو پھر بہت سارے اذکار خفی وہ پڑھ سکتا. ایک عالم کے متعلق ملتا ہے کہ جب وہ ان سے کسی نے مجمع کے دوران ان کے ایک شاگرد نے سوال کیا تو وہ خاموش ہو گیا، جواب نہیں دیا. اور جب مجمع چلا گیا تو اس شاگرد کو اپنے کمرے میں لے گئے اور اس کو اس ایک سوال کے 10 مختلف جوابات دی. اس شاگرد نے کہا کہ سب لوگوں کے سامنے آپ نے کیوں نہیں جواب دی؟ کہا کہ اس وقت میرے نفس نے کہا کہ اس وقت موقع ایسا ہے کہ تم اپنے تبحر علمی کا اظہار کرو. تو دیکھو ایک سوال کے جواب مجھے 10 ایک سوال کے جواب مجھے 10 آتے ہیں، لیکن اس وقت میں نے اپنے نفس کو کچل دیا اور کہا کہ لوگوں کے سامنے میں نہ آنے کی بے عزتی برداشت کر لوں بنسبت اس کے کہ خدا کے سامنے میں اس انداز سے جا کر پیش ہوں کہ میرے اندر کوئی بڑائی کا اور اس کا ایک جذبہ کہیں نہ پیدا ہو جائے. تو دیکھیے یہ سب علماء کی احتیاطیں. سید مرتضی علم الہدا ان کے متعلق میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اپنی ساری زندگی کی نمازیں انہوں نے دہروانے کی وصیت کر کے گئے تھے کہ ساری زندگی کی نمازیں دوبارہ دوہرا لیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر الہی نیت ان نمازوں کی ادائیگی میں نہ شامل ہو گئی. ہم ان تمام چیزوں کے مکلف نہیں ہیں، لیکن جو بڑے افراد ہوتے ہیں جو واقعی خطرے کو سمجھتے ہیں ان سے ان کی سیرتوں میں ہمیں یہ چیز ملتی. کتنے ہی علماء ایسے ہیں کہ وہ اجتہاد کے درجے تک پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے اپنا کام کیا پکڑ لیا تھا. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ان کا کہ وہ ہر گاؤں کے اندر جاتے تھے اور لوگوں کو فقط وضو ٹھیک کرواتے تھے، وضو اور نماز. پھر دوسرے گاؤں میں چلے جاتے تھے، وہاں وضو نماز ٹھیک کرائے، تیسرے گاؤں میں چلے گئے. اور یہ نہیں کیا کہ میں تو بڑی بڑی کتابیں مجھے لکھنی چاہیے اور مختلف موضوعات پہ تاکہ میرا علم لوگوں کے سامنے آئے. نہیں، ایک کام کو پکڑ لیا. یہ کام بھی بہت بڑا ہے، لوگوں کو وضو اور نماز ٹھیک کروانا. اور اپنے
نام کی ترقی نہ چاہی، وہ تو پھر پروردگار نے ان کو ایک ایسی رفعت و بلندگی عطا کی کہ تمام جو بھی سلسلے میں باتیں بیان کرنے والے ہیں وہ ان کا تذکرہ ضرور لے کر آتے ہیں بعض اوقات اور وہ بیان کرتے ہیں. تو بہرحال اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء اسی خطرے کے پیش نظر اپنا نام نہیں دیا کرتے تھے مرجعیت کے لیے. کہا جاتا ہے کہ جب شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو مرجعیت ہے وہ شیخ انصاری کے پاس آ گئی تھی، شیخ مرتضی انصاری کے پاس. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ میرے پاس آئے ہیں کہ مرجعیت میں اس عہدے کو سنبھال لوں، لیکن میرے ایک درس ہوا کرتے تھے، ہم درس ہوا کرتے تھے جو فلاں شہر میں رہتے ہیں وہ مجھ سے بحث میں زیادہ قوی تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ عالم ہے تو ان کے پاس آپ جائیے. کہ اپنے پاس سے واپس ان کے پاس بھیجا. لوگ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب جس زمانے میں مباحثہ کیا کرتے تھے اس وقت میں ان سے قوی تھا، لیکن اب میں مباحثے سے میرا اتنا تعلق نہیں رہا اور شیخ مسلسل بحث و مباحثہ وہاں پر کرتے ہیں اور درس دیتے ہیں، اب ان کا علم مجھ سے بڑھ گیا تو لہٰذا آپ دوبارہ ان کے پاس جائیں. اور اس طرح سے مرجعیت دوبارہ شیخ انصاری کے پاس آئی. یعنی ہمیشہ نام و نمود اور عہدوں سے دور بھاگنا یہ علماء کی سیرت رہی، کیونکہ خطرات اس کے اندر اتنے زیادہ ہیں. دینداری کے جتنے کام ہیں اس کے اندر یعنی ثواب بہت زیادہ ہے تو خطرات بھی بہت زیادہ ہیں. تو ہر کام میں انسان پروردگار کی نیت کرے، کبھی اس نیت کو اپنے دماغ سے نکلنے نہ دے. یہی وجہ ہے کہ رجب علی خیاط جن کا سے پہلے بھی تذکرہ ہوتا رہا ہے، یہ اکثر بڑھائی اور وہ جو کارپینٹر ہوتے ہیں ان کے پاس بھی کبھی جاتے تو کہتے تھے جب تم کیل بھی مارتے ہو نا ہتھوڑی سے لکڑی میں ٹھوکنے کے لیے اس وقت بھی خدا کی نیت کیا کرو کہ میں حکم خدا کے لیے یعنی رزق حلال کمانے کے لیے اس کیل کو تو تم اس کیل کو مارنا بھی تمہارے لیے ثواب ہو جائے گا. حتیٰ کہ کہتے تھے کہ مثلا خواتین ہیں، انگیٹھی جو زمانے میں ہوا کرتی تھی اور اسے پھونک مار مار کے کھانا پکایا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ اس پھونک مارنے میں بھی تم خدا کی نیت کر کے ثواب کو حاصل کرو. یعنی دماغ میں ہر وقت صرف خدا خدا اور خدا رہے، یہاں تک کہ یعنی یہی کہ بڑائی اور اس کا احساس کہ کائنات کا وہ افضل ترین شخص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. روایت میں ملتا ہے کہ امیر المومنین نے ایک دفعہ ابن مسعود جو پیغمبر کے ایک صحابی تھے ان سے کہا کہ ابن مسعود مجھے کچھ نصیحت کرو. ابن مسعود کہاں گئے کہ مولا میں آپ کو نصیحت کروں؟ کہا کہ ہاں، نصیحت سننے میں جو اثر ہے وہ جاننے میں نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ علی جیسا فضیلتیں جس کی دربانی کریں اور جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک لحاظ سے نیچے کر کے اور ابن مسعود سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے کچھ نصیحت کرو. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بعض اوقات دیکھیے جتنا جتنا علم حاصل ہوتا جاتا ہے نا بعض اوقات اتنا ہی بڑا شیطان آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے. جب بھی کہا جاتا ہے کہ مولوی کا کے پیچھے جو شیطان لگا ہوتا ہے وہ بھی کم کوئی مولوی نہیں ہوتا. اکثر علماء کہتے ہیں، مجتہدین فرماتے ہیں کہ مجتہد کے پیچھے جو شیطان لگتا ہے وہ خود بھی مجتہد ہوتا ہے. وہ بہت سارے آپ کو کبھی اس لحاظ سے مجتہد کو نہیں کہے گا تم گانا سنو، تم فلاں گناہ کرو اور ڈانس کرو مثلا، اس قسم کے نہیں کہ اسے پتہ ہے کبھی نہیں کرے، اسے علمی طریقوں سے آ کر بہکائے گا. تو آپ بھی اس کی طرف رہیے. بعض اوقات لوگ تعریف کر کر کے بھی اتنا بڑا کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ امام زمانہ مثلا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ اخیار اور ابدال اور جو امام کے جو ہے وہ مخصوص افراد ہیں کہ وہ خصوصیت ہم اپنے ابدالوں والی اپنے اندر پیدا کر لیں اور اس کا اظہار بھی بعض اوقات کرنے لگتے ہیں. تو بہرحال ایک صاحب نے ایک دفعہ کیا تھا کہ میں ابدال میں سے ہوں، تو وہ علماء نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں پہلے گوشت تھے اب دال ہو گئے. یعنی ابدال تو چھوڑی، یعنی پہلے ہو سکتا ہے کچھ مقام ہو لیکن اس دعوے کے بعد ان کی حیثیت بالکل ختم ہو گئی. تو بہت سارے دینی کام بھی ایسے. ایک عالم کو لوگ دیکھتے تھے کہ وہ زیارت کے لیے جاتے تھے حرم اور امام کی زیارت کر کے فوراً وہاں سے واپس نکل آتے تھے سلام کر کے. لوگوں نے کہا بھائی کچھ دیر تو آپ ٹھہرا کریں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے. کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اس سفید داڑھی کے ساتھ میں امام سے ریاکاری کروں؟ یعنی جتنا انسان کا اس وقت نشاط ہے اس کے اندر زیارت کا شوق پایا جاتا ہے اتنی دیر وہ زیارت کرے تاکہ باہر نکلا اس کے بعد تاکہ دوبارہ شوق زیارت بیدار ہو پھر زیارت کے لیے جائے، بنسبت اس کے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے جوائیاں لیتا رہا جس طرح ہم
حج میں دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہیں حرم کے اندر، لیکن کیا ہے کہ خانہ کعبہ کے صحن میں خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اپنی بلڈنگ میں واپس آ جائیں اور پھر تاکہ نشاط برقرار رہے اور پھر دوبارہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے طبیعت بے چین ہو پھر جائیں دوبارہ۔ آج دیکھیے اگر کوئی شخص، یہ بات یاد رکھ لیجئے، ایک دفعہ اپنے اخلاص نیت سے کام لے لیا اور غیر الہی نیتوں کو دل سے نکال دیا تو ایسے ایسے انعامات ملیں گے کہ آپ کی عقل دنگ ہو کے رہ جائے گی۔ آپ سنتی ہیں نا قرآن کی جو آیت بھی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ اچھا، اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے تو ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا گیا کہ تم خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرو۔ ابراہیم پیغمبر اسلام کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین انبیاء میں سے پیغمبر کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ابراہیم کو یہ بھی حکم دیا جا سکتا تھا ابراہیم تم خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرواؤ، مزدور وغیرہ لے کر آؤ، اپنی سپرویژن میں کراؤ، نہیں، خود تمہیں خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرنا۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کبھی کہا جائے بھائی خواتین یہاں آنے والی ہیں، درس دینا ہے، آپ کو درس دینا ہے، لیکن ذرا یہاں کی صفائی وفائی ذرا کچھ کر دیں، لائٹیں وائٹیں کھولیں، تو ہم دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں کہ ہاں وہ لڑکے وغیرہ ابھی تک کیوں نہیں کھولے انہوں نے۔ تو بہرحال اس کا مطلب ہے کہ دماغ میں کوئی بڑائی کا اپنے جذبہ جو ہے اس انداز سے پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی حکم خدا کی بجاوری کی ہے اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار تو اس کو قبول کر لے۔ تقبل میں علماء فرماتے ہیں کہ خاصیت ایک تکلف کی ہوتی، یعنی ہمارا عمل تو اس قابل نہیں ہے لیکن پروردگار تو بتکلف ہی اس کو قبول کر لے۔ تو اس کے یعنی یہ تھا ابراہیم کا اخلاص۔ اب دیکھا جائے تو اس بے نامی کا جو ان کا احساس تھا حضرت ابراہیم کا، اور مکمل خالص نیت کے ساتھ جو خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا، تو ایک نیم پلیٹ تو خانہ کعبہ میں لگی ہونی چاہیے تھی کہ حضرت ابراہیم نے اس کو بنایا، کوئی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہوتی کہ ابراہیم اور اسماعیل نے اس کو بنایا، لیکن کیا ہے کہ ان کے دماغ میں تو خیال بھی نہیں تھا ابراہیم کی، لیکن کیا ہے کہ جو خدا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے پروردگار اس کو بلندگی عطا کرتا۔ ایک نیم پلیٹ خانہ کعبہ کے صحن میں لگا دی گئی جس کو کہا جاتا ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم یہ نیم پلیٹ ہے کہ اتنے خلوص کے ساتھ ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا اور کسی دنیا کا خیال دماغ میں ان کے نہیں آیا، صرف اور صرف پروردگار کے حکم کی بجاوری کا خیال دماغ میں رکھا۔ پروردگار نے اتنا بلند کیا کہ آج خانہ کعبہ کے صحن میں مقام ابراہیم ہے، اور کوئی واجب طواف بھی بغیر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھے وہ طواف جو مکمل نہیں، نہ کسی کا عمرہ صحیح ہو سکتا ہے نہ کسی کا حج صحیح ہو سکتا ہے اگر مقام ابراہیم کے پیچھے وہ نماز نہ پڑھے۔ ہر واجب طواف میں ایسی نیم پلیٹ لگا دی گئی ہے وہاں پر۔ اور دوسری نیم پلیٹ کون سی ہے؟ ایک تو یہ مقام ابراہیم جو ابھی آپ نے دیکھا شوکیس کے اندر، یہ کھول سا بنا ہوا، اس میں جو پاؤں کے نشان نظر آ رہے ہیں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات، حضرت ابراہیم کے قدموں اس شوکیس کے اندر جو ابھی آپ نے دیکھا تھا۔ اور دوسری نیم پلیٹ کون سی ہے؟ خانہ کعبہ کے صحن میں جو گول دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ گول دیوار، یہ ایک دوسری نیم پلیٹ ہے۔ اس گول دیوار کے اندر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں، اور کچھ روایات میں حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبریں بھی اسی گول دیوار کے نیچے۔ تو کیا طواف میں اس کو شامل کیا؟ ہاجرہ کو اتنا عظیم مقام کیسے ملا کہ دیکھیے کس طرح سے حضرت ابراہیم کو چھوڑ کے گئے تھے کہ بوادٍ غیر ذی زرع، کہ وہاں پہ نہ کوئی چیز اگتی تھی نہ کچھ، اور صرف جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ حکم خدا ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑ کر جاؤں جہاں نہ کوئی چیز اگتی ہے، ایک بچے کے ساتھ نہ کوئی ان کو سامان دیا، نہ کوئی پینے کا پانی دیا، نہ کچھ کھانا دیا، بس چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن حضرت ہاجرہ کو جب پتہ چلا کہ حکم پروردگار ہے، ایک لفظ اس کے علاوہ زبان پہ نہیں لے کر آئیں، خلوص کے ساتھ حکم خدا کو مانا۔ تو آج یہ نیم پلیٹ ہجر اسماعیل یہ خانہ کعبہ کے صحن میں کہ سارے لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی اس کا آ کر طواف کرتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو اگر آپ دیکھیں تو ایک تو یہ ہے ان کا مقام، اور دوسری جو نیم پلیٹ ہے وہ مسعی ہے، یعنی صحیح کرنے کی جگہ صفا اور مروہ کے درمیان۔ اتنا اخلاص تھا ہاجرہ کے اندر کہ آج سارے
تمام افراد کو جو بھی حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں انہیں لازمی صحیح کرنا پڑتی ہے اور حضرت ہاجرہ کی اس عمل کی پیروی کرنا پڑتی. تو یہ سب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ سب چیز، یہ سب مقامات کس طرح سے حاصل ہوتے ہیں؟ یہ حاصل ہوتے ہیں اخلاص سے. اب آ جائیے، آپ نے سن لیا، اس کی بہت اہمیت سن لی اور عمومی زندگی میں آپ نے اس کے مظاہر بھی دیکھ لی کہ گویا ساری زندگی فقط اور فقط لوگوں ہی کے لیے وقف ہو کر رہ گئی، اس میں خدا کہیں نظر نہیں آ رہا. تو کوشش یہ کریں کہ اپنی نیتوں کو، اب علاج کیا ہو اس کا، ٹھیک ہے ہم متوجہ ہو گئے ہیں، واقعی ہماری زندگی میں غیر الہی اہداف اور نیتیں آ گئی ہیں، اب اپنے آپ کو ان تمام نیتوں سے بچائیں کیسے، اس کا علاج کیا ہو. اب ہم علاج کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ اس میں کوئی مایوسی بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا دفعہ ہم کیسے کریں یہ بھی ہم آج اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ایک چیز یہ بیان ہو جائے کہ ایک چیز ہوتی ہے وسوسہ، وسوسہ ریاکاری. اس کا آپ شکار نہ ہو. ریاکاری نقصان دہ، وسوسہ ریاکاری نقصان دہ نہیں. وسوسہ کہا جاتا ہے کہ ریاکاری کی مثال، جو وسوسہ ریاکاری ہے، اس کی مثال آئینے پر بیٹھی ہوئی ایک مکھی کی طرح سے. وہ لگتا ہے کہ وہ مکھی آئینے کے اندر ہے جبکہ اس کے اندر نہیں ہوتی. یعنی ہمیں وسوسہ ریاکاری یہ شیطان پیدا کرتا ہے تاکہ ہمیں نیک کاموں سے روک دے. مثلا میں مجلس پڑھنے جا رہی ہوں، میں مجلس پڑھنا چاہتی ہوں، اب دماغ میں آ رہا ہے کہیں ریاکاری تو نہیں ہو رہی. نہیں، آپ ریاکاری کی وجہ سے، جب علماء کہتے ہیں کہ ریاکاری کے لیے، اب اس کی بھی تفصیل آگے چل کر آئے گی، کہ ریاکاری کے خوف سے کبھی عمل کو ترک نہ کریں، عمل کو جاری رکھیں، اپنی نیت کی البتہ اصلاح کرتے رہیں. تو وسوسہ ریاکاری کو خاطر میں نہ لائیں. اس طرح کی آپ کو شیطان مختلف قسم کے خیالات ڈالے گا، لیکن اپنی نیت کو آپ مستحکم رکھیں کہ نہیں میں حکم خدا کی بجاوری. پھر کچھ وسوسے آ بھی ہیں تو پرواہ نہ کریں، مکھیاں کی طرح سے ان کو آپ اڑا دیں. جیسے آپ کھانے پر مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتی، اس طرح سے اڑا دیں، ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں اور اس کو ہٹا دیں وہاں سے. جب پھر اصل میں یہ ہے کہ آپ کو نیت خالص رکھنے کی مشق کرنی، یہ سمجھیں گے پہلا طریقہ. نیت کو خالص رکھنے کی مشق کیجیے. یعنی کسی بھی عمل کو، نیک عمل کو کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کو رک جائیے اور اپنی نیت کو درست کر لیں. مجلس پڑھنے آپ جا رہے ہیں، 1 منٹ کو رک جائیں، اپنی نیت کو خالص کریں کہ پروردگار کے احکام کی تبلیغ کے لیے اور دین خدا کی تبلیغ کے لیے میں نکل رہی ہوں. ایک لہجے کو نیت کریں کہ میں قربتاً اللہ نکل رہی ہوں اور پھر نکل جائیں. اب انشاءاللہ پھر کوئی آپ کو ریاکاری کا خوف نہیں رہے گا. یعنی آپ باقاعدہ نیت کو خالص رکھنے کی آپ کو مشق کرنی. مدرسے آپ آ رہی ہیں، اس وقت نیت، باقاعدہ نیت کر کہ میں علم حاصل کرنا ہر مومن اور مومنہ کے اوپر فرض ہے، میں اس فرض کی ادائیگی کے لیے نکل رہی ہوں قربتاً اللہ. 1 سیکنڈ کو رکیں، اس کی مشق کریں. حتیٰ کہ انسان ملازمت کے لیے اگر نکل رہا ہے، اپنے جاب کے لیے گھر سے جا رہا ہے، گھر کے دروازے پر رک جائے کہ پروردگار کا حکم ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کماؤ، میں اس کام کے لیے نکل رہا ہوں قربتاً اللہ. اب یہ پورا ملازمت کا جو 8-10 گھنٹے وہاں پہ گزار کے آئے گا، یہ پورا کا پورا عبادت میں اس کے بسر ہوگا. اور وہ جو برادر وسیم امام وغیرہ بھی اپنی تقاریر کے اندر کہتے ہیں کہ عبادت جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پورے ملازمت آپ کی عبادت ہو جائے گی، تو اس طرح مسلح پر آپ آ کر کھڑی ہوتی ہیں، عبادت کر رہی ہوتی ہیں، اس دوران نہ آپ جھوٹ بولتی ہیں، نہ آپ غیبتیں کرتی ہیں، نہ کسی کو تکلیف پہنچاتی ہیں، نہ آزار پہنچاتی ہیں. تو اسی طریقے سے ملازمت میں بھی کبھی جائیں، جب قربتاً اللہ گھر سے نکلنے اور پورا عمل عبادت بن رہا ہے، تو اس عبادت کے اندر گناہ کہاں سے آئیں گے؟ تو وہاں پر اس تمام 8 گھنٹے کے دوران کوئی گناہ بھی نہ کیا جائے، جو بھی اس ملازمت کا وہ عرصہ وہاں پر گزارا جائے. تو اپنے عمل کو خالص کرنے کے لیے اپنے نیتوں کی اصلاح مسلسل آپ کو کرنی ہے اور نیت کو خالص رکھنے کی مشق کرنی. اسی طریقے سے مثلا علماء دیکھیے کس طرح سے نیتوں کو کرنے کی عادت ڈالی. آپ کو سب کو پتا ہے کہ جناب نماز میں صرف دل کا خیال کافی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور کئی دفعہ آپ کو نماز کے مسائل میں علماء یہاں پر بتا بھی چکے ہیں کہ نہیں، نیت فقط دل کا خیال ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ کتابوں کے اندر پڑھتی ہیں میں نماز فجر پڑھتی ہوں، ادا واجب قربتاً اللہ، یہ بار بار تاکہ آپ کو نیتوں کا استحضار دماغ میں رہے، نیتوں کو کرنے کی مشق آپ کو کرائی جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ حج پر جو قافلے جاتے ہیں ان کو باقاعدہ نیتوں کے پرچے دیے جاتے ہیں. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ فقہ ہے کہ نیتوں کا فقط دماغ میں ظاہر ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں قربتاً اللہ کر رہے ہیں، اس میں صحیح کرنے کے لیے طواف کر رہے ہیں قربتاً اللہ کر رہے ہیں، کون سا عمرے کا ہے، حج کا، یہ بھی ہمارے دماغ میں ہوتا ہے. لیکن پھر بھی زبان سے نیتیں کروائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو اپنی نیتیں
دماغ میں اس کا استحضار رہے. جب قرباناً اللہ کی نیت اس کے اندر زبان سے اس کا اظہار ہوگا تو دماغ میں بھی یہ چیز آئے گی کہ میں کام حکم خدا کی بجاوری کے لیے کر رہا ہوں. حتیٰ کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ کسی کی عیادت کے لیے بھی آپ جا رہے ہیں, بنسبت اس کے کہ عیادت ہم یوں جا رہے ہیں وہاں پر کہ بھئی فلاں صاحب نے کہیں ناراض نہ ہو جائے, فلاں صاحب کو چھوڑیے کہ پروردگار نے حکم دیا ہے کہ بیمار کی عیادت کرو, مستحبات میں سے میں اس وجہ سے جا رہا ہوں. شادی بیاہ کی تقریب میں یا کسی سالگرہ کی تقریب میں جا رہے ہیں تو صلہ رحمی کی نیت کر کے جائیں, یعنی اپنی نیت کی اصلاح کریں پھر چلے جائیں. عمل سے نہیں روکا جا رہا, آپ نیت کی اصلاح کی بات کی جا رہی. تو اسی طرح سے مجلس اعضاء میں جا رہے ہیں, اب یہ نہیں کہ ہم نہیں جائیں گے تو وہ بھی نہیں آئیں گے, اس طرح کی چیزوں کو نکالیں. امام حسین کی مجلس سے اتنا عظیم ثواب ہے, اس کو حاصل کرنے کا امر خدا ان کے ذکر سے زندہ ہوتا ہے. میں اس وجہ سے مجلس اعضاء میں شرکت کے لیے جا رہی ہوں. اب یہ پورا ایک کام عبادت بن جائے گا بنسبت اس کے کہ وہ نہیں آئے تو ہم نہیں جائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے. اس طرح کی تمام نیتوں کو دماغ سے نکالنا پڑے گا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں آپ کو نیتوں کو خالص رکھنے کی مشق کرنی پڑے گی. ہر نیک عمل سے پہلے رکیے, اپنی نیت کو ٹھیک کریں اور پھر نکل جائیں. ایک چیز یہ ہو گئی ہے. دوسرا علاج اور طریقہ کہ اپنی نیت کو خالص کیسے کریں, وہ ایک اس مرض سے دور ہونے کے لیے پروردگار سے واقعتاً دعائیں مانگیں. اپنی دعاؤں میں بھی تو اس کو شامل کریں. بس وہی رزق اور وہی مخصوص نیتیں اور وہی شادی کی دعائیں اور وہی فلاں چیز, اس کے علاوہ جیسے کوئی کسی چیز کا ہم کو خطرہ ہی نہیں. یہ مرض ریاکاری کا خطرہ یہ خود اپنی دعاؤں کے اندر اس کو شامل کریں. شدید ترین دعائیں کہ پروردگار تو اس مرض سے ہم کو بچانے والا. جب بار بار پروردگار سے رو کر گڑا کر دعا کریں گے تو جس طریقے سے بچہ بار بار جب کبھی کسی چیز کی ضد کرتا ہے تو بالآخر ایک رحم دل باپ کو اس پر رحم آئی جاتا ہے, اسے گود میں اٹھا لیتا ہے اور اس کی ضد پوری کر دیتا ہے. تو پروردگار سب سے زیادہ رحم کرنے والا, جب 2-4 دفعہ بھی اس کے سامنے اس طرح سے اور سچے دل سے ایک دفعہ بھی گڑ گڑا دیں گے تو یقیناً اس کی الہی مدد آئے گی اور اس مرض سے آپ کو پروردگار نکال لے گا. لیکن دعائیں تو مانگیں, یعنی خلوص دل کے ساتھ اپنی ایمان کی سلامتی کی دعائیں جس کے اندر خود اس مرض کو دور کرنے کی نیت ہو, یہ بھی ہونا چاہیے. اس کی طرح نہیں, مجھے کہا جاتا ہے ایک دیہاتی تھا, اس کی جو بھینس مر گئی تھی, وہ دعائیں مانگ رہا تھا پروردگار مجھے بھینس دے. تو پیش امام صاحب تھے اس کے پاس آئے, کہا میں تو ہمیشہ اپنے ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگتا ہوں, تم یہ بھینس کی دعا مانگ رہے ہو. تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی اسی کی دعا مانگتا ہے ہمیشہ. تو بہرحال واقعی ہمارے اندر ہی کمی ہے, ایمان کم ہوتا جا رہا ہے. تو ایمان کی سلامتی کی دعائیں بھی مانگنی ہیں, اپنے آپ کو ان امراض سے پیچھے چھڑانے کی دعائیں بھی مانگنی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ خود ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ خود پیغمبر بھی جو دعا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے اپنی نگاہوں میں تو چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر دے. بعض اوقات اس کا مطلب ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی جو حدیث ہے اس کے معنی کہ جاہ کا ایک حصہ, ایک قدرے ایک حصہ تو مطلوب ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ ہر چیز میں اپنے آپ کو اس طرح سے پیچھے کر کے گمنام کر دیں کہ کوئی آپ کو نہ جانے نہ پہچانے, نہ آپ کو کوئی کام نکل سکے, لوگ آپ کو, یعنی کم سے کم اتنی جاہ حاصل کرنا پھر بھی مطلوب ہوتا ہے کہ جس سے لوگ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. ہاں, اپنے آپ کو غیر الہی اور غیر الہی نیتوں کے اندر آپ کو انوالو نہیں کرنا ہے, لیکن یہ کم سے کم معاشرے کے اندر اتنی عزت اور احترام تو ہونا چاہیے کہ آپ کے کام نہ رکیں, آپ کو جو ہے نا لوگ نقصان نہ پہنچائیں, آپ کو تکلیفیں نہ دیں. کوئی کبھی ایسا موقع پیش آ جائے تو آپ کسی سے مدد بھی طلب کر سکیں. تو بہرحال بعض اوقات اس طرح کی چیزیں بھی دماغ میں جو ہے وہ رکھنی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ شہرت کو انسان کو فقط اس طرح سے اپنے نفس میں برداشت کرنا چاہیے کہ جس طرح سے انسان اپنے گھر میں باتھ روم کو برداشت کرتا ہے. یعنی جب ضرورت ہوتی ہے تو باتھ روم کو استعمال کرتا ہے, پھر فوراً وہاں سے واپس نکل آتا ہے, 1 منٹ اس سے زیادہ نہیں ٹھہرتا وہاں پر. تو جتنی بس اس حد تک ان تمام چیزوں سے کہ جتنی معاشرے کے اندر عزت ہے ایک حد تک اس سے استفادہ کرنا ہے, پھر اس کو فوراً چھوڑ دینا ہے. یہ نہیں کہ بس وہی ہمارا ہدف اور مقصد بن کے رہ جائے, تو پھر ایسا ہی ہو جائے گا جیسے انسان گویا بستر ہی اپنا باتھ روم کے اندر ڈال لے اور ہمیشہ وہاں رہنے کی نیت کرے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہے کہ وجاہت کا ایک درجہ تو بہرحال مطلوب ہے شریعت کے اندر کہ لوگ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں. اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہے کہ اس مرض سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کہیں امراض پیدا نہ ہو جائیں, خاص طور پہ جو دینداری والے کام کر رہے ہیں وہ صدقہ دیں. صدقہ ہر قسم کی بلا اور مصیبتوں سے بچاتا ہے. اس مرض ریاکاری اور حب جاہ اور شہرت کی جو مرض اور بلا جو انسان کے پیچھے لگ گئی ہے, ایک مومن کے پیچھے لگ گئی ہے, اس کو بھی صدقہ اس سے بھی بچا سکتا ہے.
تو بہرحال اس نیت سے صدقہ دینا یہ بھی ایک چیز ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز بھی جس سے اخلاص حاصل ہوتا ہے اور ریاکاری کے مرض سے پیچھا چھوٹتا ہے وہ ہے سورہ قل هو اللہ احد کی اکثر تلاوت کرنا. سورہ قل هو اللہ احد ہمیشہ آپ کوشش کریں کم سے کم 3 مرتبہ تو مدرسے آنے سے پہلے مجلس میں جانے سے پہلے کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے سورہ اخلاص کو پڑھنے سے خود ایک صفت اخلاص آپ کے اندر آئے گی اور غیر الہی اہداف اور نیتیں آپ کے اندر سے نکل جائیں گی اور صرف پروردگار کا خیال رہے گا اور آپ دینی کام کر جائیں گے. تو اس سے آپ مدد لیں سورہ اخلاص سے. اس کے علاوہ خود روزے سے مدد لیں. روزہ خود شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں کہ روزے کو فرضی اس وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں میں اخلاص پیدا ہو. اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے روزہ تو صرف رمضان کے روزوں کی حد تک نہیں عمومی زندگی میں بھی انسان کو مستحب روزے وغیرہ بھی یا اپنے قضا روزے بھی اس انداز سے رکھنے چاہیے تاکہ صفت اخلاص پورے سال میں اس طرح سے روزے کے ذریعے حاصل ہوتی رہے اس مرض سے چھٹکارا رہے. پھر اس کے بعد علماء فرماتے ہیں میں جلدی گزر رہا ہوں کہ وقت اتنا نہیں ہے اور آپ بے چینی سے اپنے پرچے کا انتظار کر رہی ہوں جو ہونے والا ہے. اسباب شہرت کو اختیار نہ کریں. اسباب شہرت اچھا یعنی ایسے طریقہ کار اختیار کرنا اخباروں میں اپنا نام چھپوانا اپنا نام ہر جگہ جو ہے پروموٹ کروانا خود آگے اس طرح سے بڑھنا کہ لوگ بس صرف میری ہی طرف متوجہ ہو جائیں. جو بھی اس کے اسباب ہو سکتے ہیں اسباب شہرت کو اختیار کرنا صرف اس وجہ سے کہ میں کسی طرح ٹی وی پر پہنچ جاؤں میں فلاں کسی طرح چینل پر آ جاؤں کسی طرح سے مثلا کسی کی یہ بھی نیت ہو کہ مثلا یوٹیوب کے اوپر آ جاؤں اور لوگ جو ہیں کمپیوٹر کے ذریعے بھی مجھے پوری دنیا کے اندر یہ والی نیتوں سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. اسباب شہرت اختیار نہ کرے لوگوں کے لیے. ہاں اگر یہ نیت ہو کہ میں تبلیغ کے لیے کام کر رہا ہوں اپنی نیت کی اصلاح رکھتے ہوئے پھر جتنے بھی ذرائع وہ چاہے تو استعمال کرے تبلیغ کے لیے پھر اس میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن یہ کہ اگر اس کی نیت ہی صرف یہ ہو جائے تو پھر وہاں بہت بڑا خطرہ اس کے دامن گیر ہو جاتا. تو اسباب شہرت کو یہ اختیار نہ کرے بلکہ بعض اوقات کبھی کسی اچھے کام پر تعریف ہو جائے تو اگر اس کو بھی خوشی ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں. پھر کسی نے آ کر کہا بھی کہ مولا لوگوں پر ہمارا نیک کام جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ ہماری تعریف کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو امام نے فرمایا تو کون شخص دنیا میں ایسا ہے جو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی نیک کام پہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں. یعنی یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے برا سمجھیں بلکہ امام نے فرمایا کہ یہ ایک پیشگی خوشخبری جو اسی دنیا میں اس کو مل گئی. یعنی ایک اشارہ اور اندیا ملا ہے کہ تم نے اخلاص کے ساتھ نیک کام کیا تھا اس کے بعد تم نے چھپا کر کیا لیکن خدا نے اس کو ظاہر کر دیا لوگوں نے تعریف کر دی. تو یہ پیشگی خوشخبری ہے پروردگار کی طرف سے کہ آخرت میں تو تمہارا انجام اچھا ہے لیکن ایک اضافی ایک خوشخبری تم کو اسی دنیا میں دے دی گئی ہے کہ آخرت میں بھی تمہارا انجام اچھا ہوگا. تو بہرحال اسباب شہرت کو اختیار نہ کریں اور ڈرتا رہے مسلسل. ایک راوی ہے برنتی بے رے نون توئے چھوٹی. ایک دفعہ ہمارے 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام رضا نے لوگ بیٹھے ہوئے تھے برنتی بھی اس میں تھا تو امام نے اس سے کہا کہ ایسا کرو تم آج رات ہمارے گھر پہ رک جاؤ ہمارے مہمان ہو جاؤ. خوشی و مسرت اور انبساط سے راوی کا جو ہے وہ ایک لحاظ سے فخر کا اظہار کرنے لگا. یعنی بے انتہا خوش ہو گیا کہ اتنا بڑا مجھ کو سعادت مل رہی ہے کہ امام نے اپنے گھر مجھے مہمان ٹھہرایا ہے. کہہ رہے میں سجدے کی حالت میں تھا کہ 8ویں امام میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ جب امیر المومنین صعصع ابن سوحان کے گھر گئے تھے اور ایک رات اس کے ہاں قیام کیا تھا صعصع ابن سوحان تو صعصع نے فخر اور غرور کیا تو امیر المومنین نے اس سے فرمایا تھا کہ صعصع کبھی ایسا نہ کرنا کہ تم کل لوگوں کو یہ بتاتے پھرو کہ امیر المومنین میرے گھر تشریف لائے تھے. یعنی تم فخر اور غرور اس بات پہ نہ کرنا اور اس کہہ کے روک دیا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد صرف اس وجہ سے کہ ان کا نام لوگوں میں ہو جائے بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں. دیکھیے فلاں عالم ہمارے گھر آ کر ٹھہرتے ہیں ہمیشہ فلاں عالم ہمارے ہاں اس طرح سے آتے ہیں. یعنی اس میں کے اندر اگر دنیا دکھاوے کی اس طرح کی نیتیں آ جائیں تو یہی چیز بہت سے لوگ مثلا
عالموں کے ساتھ اس لحاظ سے فوٹو کھنچوا رہے ہیں تاکہ وہ پرومیننٹ ہو جائیں کہ دیکھیں فلاں عالم سے میرے کتنے ایسے تعلقات ہیں، اس میں بھی دنیا حاصل کرنے کا خیال دماغ میں آ جائے. ہاں اگر ایک تبلیغ کے لیے کوئی نیت ہے، کوئی اور ایسا اس طرح کا مقصد ہے تو ایک الگ بات، لیکن دنیا دکھاوے کے لیے صرف لوگوں میں اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے تو اسی کی طرف ساسا کی نے توجہ اپنی مبذول کی لوگوں کی طرف، تو امیر المومنین نے تنبیہ کی اور کہا کہ ایسا نہ کرنا. اور یہی 8ویں امام نے اس راوی کو کی کہ دیکھو تم ہمارے گھر ٹھہر تو رہے ہو، لیکن کل ذرائع فخر و غرور اور اپنی بڑائی اور شہرت کے لیے لوگوں میں کل نہ بتاتے پھرنا کہ میں امام رضا کے گھر جو ہے وہ مہمان ٹھہرا تھا. تو بہت سارے لوگ ذرا روپ ڈالنے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے کن کن علماء سے تعلقات ہیں، کن کن بڑے بڑے افراد سے تعلقات ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے گھر آ کر ٹھہرتے ہیں، اور لوگوں میں اپنی بڑائی ظاہر کرنے کی نیت. ایک ہوتا ہے کہ مثلا کسی نعمت کا اظہار مقصود ہوتا ہے، اور ایک سادہ سے انداز میں تذکرہ ہوتا ہے، تو اس میں تو چلیں کوئی حرج نہیں، لیکن لوگوں میں بڑائی، ہر شخص اپنے نفس کا زیادہ بصیر ہے، سمجھتا ہے کہ میری نیت اس سلسلے میں کیا ہے. تو ایک تو اسباب شہرت کو اختیار نہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے ساسا ابن سوان کی قبر مبارک ہے، بحرین میں ساسا کا مزار. اس کے بعد ایک اور ہے کہ ایسے تمام افراد سے آپ دوری اختیار کریں جو اس مرض ریاکاری میں مبتلا، ایسے تمام افراد سے دور رہیں. آپ بہت سے لوگوں میں احساس کر سکتے ہیں کہ بھئی ان کے اندر یہ والا مرض کچھ شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے، اب ان کی دوستی ہر وقت اختیار کرنا، انہی کے ساتھ پھرنا ہر جگہ، تو وہ یہ مرض کنٹیجیس ہوا کرتا ہے، ایک سے دوسرے کے اندر لگتا ہے. تو ایسے تمام افراد سے آپ دور رہیں جو اس مرض ریاکاری میں مبتلا. اس کے بعد ایسے تمام افراد کی صحبت اختیار کریں جو اس مرض ریاکاری سے دور ہیں. مخلص افراد جو لوگوں میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، کوئی اپنے چھپا کر رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین نیک کام کرتی ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتی. ایسوں کو اپنی سہیلیاں بنائیں، ایسی خواتین کو ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ نیکیاں بھی کنٹیجیس ہوتی ہیں، یہ بھی اپنا اثر اسی طرح سے یعنی ایک سے دوسرے کے اندر انسان کا اخلاص بھی منتقل ہوتا ہے. تو مخلص لوگوں کے ساتھ رہنے سے صفت اخلاص آنے لگتی، ریاکاروں کے ساتھ رہنے سے ریاکاری آپ کے اندر آنے لگتی. ان سے دوری اختیار کرنی ہے، ان کے قریب رہنا، صاف سیدھی اور سچی نیتوں والے افراد کے ساتھ. اور وہی جو میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ ریاکاری کے خوف سے کبھی عمل کرنا ترک نہ کریں، کیونکہ ریاکاری نیت میں ہوتی، نیت کا خلل ہے. نیت کی اپنی اصلاح کرتی رہیں، لیکن عمل کو اس سے نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر آپ نے عمل چھوڑ دیا تو شیطان کا مدعا اور مقصد اس سے بھی حل ہو جائے گا. نیک کام اس نے آپ سے چھوڑوا دیا اس خوف سے، تو ایک برائی کے بچنے سے دوسری برائی میں جا کر پڑ گئے، وہ نیک کام ہی چھوڑ دیا. اس میں دونوں طرف شیطان کا مقصد حل ہو رہا ہے. عمل کو ترک نہ کریں، نیت کی اصلاح کرتی رہیں. اور ریاکاری ایسا مرض نہیں کہ اس کے پیچھے اگر آپ لگیں تو یہ کبھی آپ کے اندر سے نہ نکل سکے. یہ ریاکاری ہمیشہ رہنے والا مرض نہیں. اگر ایک دفعہ بھی آپ نے اس کے خلاف اقدام اٹھا لیا تو آپ دیکھیے کہ یہ مرض ختم ہو جائے گا. بس اس کے طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے اور اس سے ڈرنا نہیں ہوتا. اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے، صرف ایک لہجے کو متوجہ کرنا ہوتا ہے اپنے نفس کو، اور یہ مرض غائب ہو جاتا ہے. جب کبھی دوبارہ آ جائے تو پھر الہی نیت کرنی. اچھا، پھر اس کے بعد بھی علماء فرماتے ہیں کہ اہل لوگوں کی طرف لوگوں کو ریفر کرنا بھی سیکھیں. ہر چیز کا جواب خود نہ دیں. اول تو نہیں، اگر کوئی چیز آتی ہے اور واقعی انسان صرف یہ کہ میری عزت لوگوں میں خراب نہ ہو جائے اور غلط سلط لوگوں کو مسائل بتانا یا جوابات دینا، وہ واقعی بہت بڑا خطرہ ہے. سوائے اس کے کہ کسی کو اشتباہ ہو جائے، اس کو یقین تھا، بعد میں پتہ چلے کہ مسئلہ میں نے غلط بتا دیا تھا، تو اس کی اصلاح کرے، لوگوں تک دوبارہ بات کو پہنچائے کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا تھا. لیکن یہ کہ کچھ نہیں پتا تو اب اس سے بہتر جو افراد ہیں ان کی طرف لوگوں کو ریفر کریں، رجوع کروائیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، اب دوبارہ آج بات آ رہی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہوتے تھے، یہ بھی امام ہے، ان کے لیے بھی ضرور بھیجیے. بڑے بھائی کے احترام میں ذرا بات نہیں کرتے تھے. جس محفل میں امام حسن موجود ہو، امام حسین علیہ السلام خاموش بیٹھے رہتے تھے. بڑے بھائی موجود ہیں، ان کے سامنے کیسے بات کریں. امیر المومنین کے جتنے بھی فصیح و بلیغ خطبے آپ کو آج نظر آتے ہیں، وہ تقریباً سب پیغمبر اسلام کی حیات ظاہری کے بعد کے. جب پیغمبر خود موجود ہیں تو امیر المومنین اپنے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ کی اپنی موجودگی میں اتنے ائمہ موجود ہوں،
اب کیسے عباس کو، اور اتنا علم تھا کہ روایات میں ملتا ہے کہ عباس کو علم اس طرح سے بھرایا گیا تھا جس طریقے سے پرندہ اپنے جانور کو دانہ بھراتا ہے، لیکن حضرت عباس کی فصاحت و بلاغت اور علم اس کا اظہار ہی نہیں ہو پایا. صرف ایک خطبہ ہے جو خانہ کعبہ کی چھت پہ حضرت عباس نے دیا تھا، اور انتہائی فصیح و بلیغ کے صاحب نہج البلاغہ کا بیٹا ہونا اس خطبے سے اس کا اظہار ہوتا ہے. انتہائی فصیح و بلیغ خطبہ اب تو چھپ بھی گیا ہے اور علماء اپنی تقاریر کے اندر اس کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ حضرت عباس کا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. بہت ہی کم تاریخ کے اندر ایسی احادیث ہے وہ سب چیزیں موجود ہوں جس سے حضرت عباس کے اتنا علم کا جو ہے اظہار ہوتا. وہی ان عاجزی انکساری کیسے ائمہ کے سامنے ان تمام چیزوں کا جو ہے اظہار کیا جائے. تو بہرحال ایک چیز یہ دماغ میں رہے کہ ہر وقت خدا کا خیال دماغ میں ہونا چاہیے، ہر وقت خدا کا خیال. یعنی اگر آپ کے دماغ میں باقاعدہ اگر آپ یہ بھی طریقہ کار کے اندر چیز شامل ہے، اور علماء اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. خود آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے پاس اکثر لوگ آتے تھے، علماء آتے تھے، کہا کہ ہم اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، کوئی ایسی نصیحت کریں جو ہمیشہ یاد رہے. تو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 بتاتے تھے اپنے گھر کے دروازے پر بھی لکھ کے لگانی چاہیے، علم یعلم بان اللہ یرا. کیا تم کو نہیں اس بات کا علم نہیں کہ پروردگار تم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے. اپنے گھر کے دروازوں کے اوپر اس کو لگائیے تاکہ ہر وقت دماغ میں آپ کو اصلی اور حقیقی نیتیں آپ کے دماغ میں رہیں، تاکہ آپ کا دل کبھی بھی تواضع اور انکساری سے ہٹنا چاہے، کسی برائی کی طرف راغب ہونا چاہے، کسی گناہ کی طرف مائل ہونا چاہے، یہ آیت قرآنی آپ کی نگاہ میں آ جائے کہ پروردگار مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس گناہ سے اور اس خیال سے آپ جو ہے ہٹا لیں اپنے آپ کو. تو بالکل وقت ختم ہو گیا ہے، تو بس اس کے اندر یہ بس دماغ میں رہے کہ ضروری نہیں کہ فوراً آپ اس برائی سے اپنا پیچھا چھڑا لیں، کیونکہ برسوں میں صدیوں کی بیماری نہیں جاتی. یعنی جو ساری زندگی اس کے اندر انسان نے گزاری ہو تو کیسے ممکن ہے کہ بس ایک لہجے اور ایک سیکنڈ میں دور ہو جائے. کچھ وقت اس کے اندر ضرور لگائیے، اور ایک دفعہ بھی حقیقی توبہ سے کام لے لیا تو پچھلی تمام ریاکاریاں جو ہیں ان سب کو پروردگار ان سب کو معاف کر دے گا. جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ پیشانی اگر گناہوں سے سیاہ ہو گئی ہے تو اسے نماز کے سجدے کے نشانات سے چھپا دو. پیشانی اگر گناہوں سے سیاہ ہو گئی تو اتنے سجدے کرو کہ اس میں سجدے کی جو سیاہی آتی ہے وہ گناہوں کی سیاہی کو چھپا دے اور تبدیل ہو جائے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، حقیقی توبہ کے بعد. بہرحال پھر یہ ہوتا ہے کہ پروردگار تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. پچھلے تمام ریاکارانہ عمل بھی پروردگار قبول کر لے گا اگر ایک دفعہ سچی نیت اور سچی توبہ اس میں کر لی جائے. تو کمال اخلاص اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جانا چاہیے، اور اپنے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ تمام غیر الہی اہداف اور نیتوں کو اپنے دماغ سے ہٹا دیا جائے، اور مسلسل کوشش کر کے اخلاص کو حاصل کر لیا جائے. اور جتنے طریقے آپ کی خدمت میں بیان ہوئے تھوڑا تھوڑا بھی ان پہ عمل کریں تو انشاءاللہ جلدی اس مسئلے سے چھٹکارا مل سکتا ہے. آج اگرچہ یہ موضوع بہت ایسا تھا، بہت ساری چیزیں مجھے چھوڑنا بھی پڑی کیونکہ آپ لوگوں کا پیپر شروع ہونے والا ہے. انشاءاللہ جب اگلی دفعہ آپ لوگ پھر تشریف لائیں گی اور اگلے سال کوشش کریں گے، دیکھیں شیطان پھر اس سلسلے میں بہکائے گا. بہت سے لوگوں کے سامنے ایسی چیزیں آ جائیں گی ایسے کہ وہ علم حاصل کرنے سے شیطان پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو روک دے. تو کوشش کریں گے شیطان کو شکست دیں اور اگلے سال دوبارہ آپ یہاں پر تشریف لائیں تاکہ جو ہے علم کا یہ سلسلہ رکنے کسی جگہ پہ نہ پائے. تو آج گفتگو یہاں پر ختم کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن اللجن